الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد موسم نہایت ہی سخت ہے اور بجلی کا بھی آنا جانا ہے، تو اس لیے نہایت ہی مختصر وقت میں اور مقررہ وقت میں میں مختصراً اپنی معروضات کو بلا تمہید آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ آغاز وہی سے ہوتا ہے جہاں پچھلے جمعے میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، وہاں سے اللہ نے سلامتی کے ساتھ نکالا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کے عمل میں مصروف رہے، اور دن بدن حالات ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے رہے، اور انبیاء کی ذات کے ساتھ اللہ نے ہجرت کو ویسے بھی جوڑا ہے کیونکہ ہجرت کے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ انبیاء کی تاریخ میں جب ہم ہجرت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ تو اب وقت آ گیا کہ وہ عراق کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے حکم سے تیار ہو گئے، اور جب نکلے عراق سے تو ارادہ کہاں تھا کوئی خبر نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ جب وہ نکلنے لگے تو انہیں کچھ خبر نہیں کہ منزل کیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یثرب کو جا رہے تھے، پہلے سے سارا عمل موجود تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ اے میری قوم،
میں تمہارا علاقہ چھوڑ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ جدھر کو چاہے گا میرے لیے راستے بنا دے گا، سیہدین میری رہنمائی کرے گا جہاں جی چاہا اس کو۔ اب نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی، جو آپ کے خاندان کی ایک خاتون تھی، اور آپ کے حقیقی بھتیجے جن کا نام حضرت لوط ہے علیہ السلام۔ یہ دو مرد ایک عورت، یہ مختصر قافلہ عراق سے نکلا سوئے کنعان کی طرف۔ کنعان فلسطین کا پرانا نام ہے، آج جسے ہم فلسطین کہتے ہیں نا، آپ فلسطین کا نام سنتے ہیں، اس کا پرانا نام کنعان ہے، اور کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے، کنعان بن حام بن نوح۔ تو یقیناً جگہوں کے نام، ملکوں کے نام، علاقوں کے نام لوگوں کے بڑے ناموں کے ساتھ ہمیشہ موسوم اور منسلک رہے ہیں، اور ادھر ہی حضرت نوح کے پوتے اترے، آباد ہوئے، آبادی بڑھی، تو نام انہی کے پوتے کے نام سے یہ کنعان کا علاقہ معروف ہوا۔ کنعان کی طرف جب چلے تو جب وطن چھوڑا تو اولاد نہیں تھی، اس وقت اولاد نہیں تھی ان کے ہاں، اور عمر بھی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 75 برس تھی۔ تو چونکہ انہوں نے 250 سال عمر پائی ہے، 175 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے، تو 175 سال کا آدمی جب 75 سال کا ہوتا ہے تو بھی بڑھاپے کا نصف سے تو پیچھے ہے نا۔ پھر بھی اس کے باوجود جب نکلے تو وحشت محسوس کی۔ اولاد ایک اللہ نے فطری ضرورت بنائی ہے، نبی ہو یا غیر نبی۔ اولاد زکریا علیہ السلام کو دیکھ لو، نوح علیہ السلام کو دیکھ لو، کہ جب وہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کیا اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام کس طرح مانگ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پہ رو رہے ہیں، چونکہ نبیوں کے سینے میں بھی وہی دل ہوتا ہے جو عام انسانوں کے دل ہوتا ہے۔ وہ غم اسی طرح محسوس کرتا ہے، خوشی اسی طرح محسوس کرتا ہے، محبت کے رشتے اس کے بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی محبت کے رشتے کبھی بھی پیغمبر کے دل میں اللہ کی محبت پر غالب نہیں آتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اکیلا ہوں، ایک نیک بیٹا عطا کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا ہے ایسے نہیں دیا کہ ادھر دعا کی ادھر بیٹا ہو گیا، ایسے نہیں ہوا۔ تو اس میں بائبل کا بیان اور ہے، ہمارے مورخین کا بیان اور ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، ہمارے مورخین کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی 80 برس تھی، بائبل کہتی ہے کہ 86 برس تھی۔ چلو 80 یا 86 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اور پھر 100 برس کی عمر میں اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ تو اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے اس طرح 14 برس چھوٹے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں، اسماعیل بڑے ہیں۔ تو اللہ نے 2 بیٹے دیے، اور فرمایا وَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے وَحَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر ہم نے اسماعیل کے بعد اسحاق دیا، اسحاق کے بعد ہم نے پوتا یعقوب دیا، اور ہم نے سب کو اپنا نبی بنا دیا۔ تو یہ کنعان میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، فلسطین میں جب وہاں پہنچ گئے۔ اب اللہ کی مشیت، اللہ اپنے نقشے، اللہ کے اپنے نقشے ہیں، اور ان کو پورا کرنے پر قادر ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اللہ اپنی مشیت کو جیسے چاہتا ہے پورا کرتا ہے، اپنی مرضی کو، اپنے فیصلے کو۔ وہ غالب ہے، عزیز ہے، حاکم ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، مقتدر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، جیسے چاہے جس رخ پہ چاہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرے، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب اللہ کی مشیت تھی، لے کر نکلے اسماعیل اور ہاجرہ کو علیہ السلام، اسماعیل ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر نکلے
حجاز کی طرف، مکے کی طرف، سعودی عرب کی طرف گئے، فلسطین سے نکلے، چلتے 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 پہنچے مکے کے اندر، اور ابھی مکے کا کوئی نشان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی لمبے لمبے درخت نہیں ہے، کوئی شادابی نہیں ہے، کوئی سرسبزہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جاتے ہیں، بہت سارے احباب میرے سامعین میں مکے میں چلے گئے، آپ دیکھیں آج بھی کتنے سیاہ پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں میں کوئی چشمہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ندی نظر نہیں آئے گی، آپ کو مری کی طرح کوئی فلک بوس درخت نظر نہیں آئیں گے، کوئی سبزہ نظر نہیں آئے گا، کوئی چشمے نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی، اللہ جیسے چاہے۔ تو اللہ کا حکم تھا وہاں پہنچے، یہ کعبہ جہاں ہے اب یہاں پہنچے، اور اس وقت کعبے کی عمارت موجود نہ تھی، نشان تو وہی کے ذریعے پا رہے تھے، چلو ادھر سے چلو، ادھر سے چلو، ادھر سے چلو، ان پہاڑی علاقوں میں فلسطین سے پیدل جانا یا کسی سواری پہ جانا اور درست مقام پہ پہنچنا، یہ وحی الہی کی تائید کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ مقررہ جگہ پر ہاجرہ کو علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو بٹھایا اور واپسی کنعان کی طرف تو دعا کی، ذرا غور فرمائیں، دعا کی۔ یہ کون باپ ہے جو اپنے معصوم دودھ پیتے بیٹے کو اور اپنی جوان بیٹی کو ایسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ لیکن یہ کون لوگ تھے جنہیں کل امامتیں ملنے والی تھی؟ یہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ خلیل بنانے والا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کی نسل سے اللہ ہزاروں نبیوں کو پیدا کرنے والا تھا، جس کی نسل سے اللہ محمد عربی کو پیدا کرنے والا تھا، اور جس کی دعا پر اللہ اس امت کو وجود دینے والا تھا؟ بلکہ بعض جگہ پر ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے، ابراہیم کے بھی سردار ہیں، لیکن کہیں کہیں جزوی فضیلت ابراہیم کو نبیوں پر ہے، یاد رکھیں، جزوی فضیلت کہیں کہیں ابراہیم کو نبیوں پر ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا نا اپنی امت سے، لوگوں میرے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ محمد پہ اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پہ نازل کی تھی۔ یہ درود دعا ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جزوی فضیلت کہیں کہیں نبیوں پہ نظر آتی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے پوری دنیا کا امام بنا دیا، تیری نسل سے محمد عربی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امامت تیری نسل میں رہے گی، یعنی نبوت تیری نسل میں نہیں۔ خیر یہ باتیں ایک اور طرف نکل گئیں، لیکن یہ آزمائشیں اللہ اپنے بڑے بندوں پہ اتارتا ہے، ان کے ذریعے کام لیتا ہے، اور کام لینے کے بعد انہیں درجے دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ احد میں حضور کے دانت نہ بھی ٹوٹتے، کام تو اللہ کا پھر بھی چلتا تھا۔ طائف میں حضور کا لہو نہ بھی بہتا، اللہ کا کام پھر بھی چلتا تھا۔ شب ابی طالب میں حضور بند نہ ہوتے تو اللہ کا کام پھر بھی چلتا تھا۔ ہجرتوں سے حضور ستائے نہ جاتے، اللہ کا کام پھر بھی چلتا تھا۔ احد میں 70 جنازے حضور نہ بھی اٹھاتے، اللہ کا کام پھر بھی چلتا تھا۔ لیکن اللہ ان دکھوں کو پہنچا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں چھانٹ پھٹک کر دیکھ رہا ہوں، میرے بندے کون ہیں، شیطان کے بندے کون ہیں۔ یہ ابراہیم کو اللہ کا حکم تھا، یہ ان کا اپنا منصوبہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد بننے والا کیا تھا؟ کائنات میں منصوبہ کیا بننے والا تھا؟ وہ میری اور آپ کی آنکھ نے دیکھ لیا۔ چلنے لگے تو کیا کہنے لگے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ اے میرے اللہ، میں اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں، عند بیتک المحرم، تیری عزت والے گھر کے ہاں، حالانکہ ابھی گھر نہیں بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر پہلے موجود تھا، گھر پہلے موجود تھا،
اگرچہ اس کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، مورخین کا بھی یہی خیال ہے، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اترے، بر صغیر میں کہہ لو کسی بھی جگہ پر، کچھ کہتے ہیں سری لنکا میں اترے، تو بر صغیر کا حصہ ہے۔ تو جب اترے تو ان کا قد بہت لمبا تھا، بہت دراز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، اللہ تھوڑا سا ناراض بھی تو تھا نا، نیچے آئے، اتر جاؤ، نیچے آئے، تھوڑی سی اللہ کی ناراضگی بھی تھی، پھر توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کر لیا۔ اب اللہ اپنے بندے کو انس دے رہا ہے وحشت ختم کرنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام اکیلے ہی پھر رہے ہوں گے نا کائنات میں، ایسے ہی ہے نا، حوا کدھر تھی، آدم کدھر تھے، اور انسان تو تھا نا، انسان تو نہیں تھا، پانی تھے، پہاڑ تھے، زمین تھی، خیابان تھے، صحرا تھے، جنگل تھے، بیابان تھے، درندے ہوں گے، خون خار درندے ہوں گے، اور آدم اکیلا کائنات میں پھر رہا تھا، پریشان پریشان۔ آسمان سے ملائکہ کی آوازیں سنتے، تسبیح کی، ابن کثیر نے روایت لکھی ہے کہ ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ کی تقدیس، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ اوپر سے پڑھتے، آدم نیچے سے سنتے، اور آدم کو قرار آتا، ملائکہ کی تسبیح سن کر آدم کے دل کو قرار آتا، لیکن ایک وقت آیا کہ آوازیں سننا بند ہو گئیں، آوازیں آنا آسمان سے آدم کے کانوں میں بند کر دی گئیں۔ تو آدم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ کیا ہوا، میرا انس ختم ہو گیا، میرے دل کی وحشت بڑھ گئی، اور تیرے ذکر کو جو میں سنتا تھا تو میری اداسیاں ختم ہو جاتی تھی، الہی اب کیا کروں؟ تو حکم ہوا آدم چلو مکے کی طرف، اس مقام کی طرف چلو، اور وہاں میرا ایک گھر بناؤ۔ آدم نے یہ گھر بنایا، اور پھر اس کا طواف کرنا شروع کیا، اور ہم نے آدم کو کچھ تسبیحات سکھا دی، کعبے کا طواف کرتے، تسبیحیں کہتے، اور ہم نے اس سے اس کے دل کو قرار دے دیا۔ اچھا بھائی، الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی جانے کا موقع دیا ہے، آپ حضرات میں بہت سارے گئے ہیں، یہ اللہ کی کمال قدرت نہیں، دل کتنا بھی غمگین ہو، اداس ہو، پریشانی ہو، سفر کے اثرات ہوں، آپ کعبے کا طواف کر کے بیٹھ جائیں، اللہ نور اور لذت سے آپ کے دل کو بھر دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، آپ جس درجے کے بھی مسلمان ہیں، یہ کعبے کو اللہ نے عزت بخشی ہے، یہ کعبے کو اللہ نے شرف بخشا ہے، اس کی اینٹ اور گارے کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ اداس دلوں کی رونق، اسی لیے آپ نے فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت قرار دیا، کعبے کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت قرار دے دی۔ تو آدم نے بنایا تھا، تو ابراہیم کو بتایا گیا، بنایا تو طوفان نوح میں وہ بہہ گیا، ابراہیم کو بتایا کہ یہاں ہے، یا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر تھوڑا سا زمانہ گزرا، وہ چلے گئے، اب معصوم دودھ پیتا بیٹا اور جوان بیوی حضرت ہاجرہ، ایک مشکیزہ پانی کا، چند کھجوریں، ایک دو دن گزرے، ختم ہو گئیں۔ اب کیا ہوا؟ آپ اس ماں سے پوچھیں جس کا بیٹا بیمار ہو اور دوائی نہ ملے، آپ اس ماں سے پوچھیں جس کا بیٹا ننگا ہو، لباس نہ ملے، اس ماں سے پوچھیں جس کا بیٹا بھوکا ہو، لقمہ نہ ملے، جس ماں کا بیٹا پیاسا ہو، پانی نہ ملے، اس کے دل کے غم کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں عالم وجود میں کوئی پیمانہ نہیں جو ماں کے اندر کی بے قراری کو ناپ سکے یا تول سکے یا ماپ سکے۔ ماں اپنا دودھ پیش کرتی ہے، اپنا لہو پیش کرتی ہے،
اپنے منہ سے کھجور نکال کر اپنے بیٹے کے منہ میں دے دیتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بیٹے کو کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، بیٹے کو پلاتی ہے۔ تو ہاجرہ بھی تو ماں ہی تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی بے قراری پیاس کی وجہ سے دیکھی تو بغیر کسی منزل کے دوڑ پڑی۔ آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے ہیں، اس کی مختلف حالتیں رہیں۔ زمزم کے بالکل قریب صفا ہے، ایسے یہ فطرت ہے، ایسے بھاگی صفا کی طرف، چڑھی، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا۔ اور جب مروہ پہ گئی 7ویں چکر پر تو کان میں ایک تسکین بھری آواز فرشتے کی آواز سنی تو چپ ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دل نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کے پاس چلو، اور وہ تسکین بھری آواز نے واپس لائی۔ کیا دیکھا کہ اسماعیل کے پاس زمین سے خود رو ایک چشمہ نکل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ اب اس جنگل میں بیابان میں جہاں کوئی پانی کے نشان نہیں، کوئی آثار نہیں، تو غنیمت سمجھا تو ہاجرہ علیہ السلام اس کے گرد بند باندھنے لگی، ہاتھ سے، پانی ضائع نہ ہو، ہاتھ سے بند باندھنے لگی، جلد جلد مشکیدے کو بھرنے لگی۔ آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اسماعیل کی ماں پر، اگر وہ بند نہ باندھتی تو یہ رواں چشمہ بن جاتا، رواں چشمہ۔ بند باندھنے سے اللہ نے چشمے کو کنویں کی صورت میں بدل دیا، کیونکہ کنواں چشمے کی نسبت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چشمہ چلتا ہے، پانی کدھر کا کدھر، کنواں قائم ہے، پانی استعمال کرو۔ اللہ نے اس کو کنواں بنا دیا، اور پھر میٹھا کنواں۔ آپ دیکھیں مکے کا سارا پانی کڑوا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ آپ مکے میں جہاں بھی جائیں آپ کو میٹھا پانی نہیں ملے گا، سرگودے اور فیصل آباد کی طرح کسیلا قسم کا پانی ملے گا۔ لیکن اللہ کی یہاں قدرت تو یاد کرو کہ پانی کا خزانہ نیچے تو ایک ہی ہے نا، تہہ خاک، پانی کا خزانہ ایک، لیکن قدرت خدا بندی دیکھو، قدرت خدا بندی دیکھو۔ ایک خزانے سے اللہ 2500 سال حضور کی آمد سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ 1400 سال، 1450 سال اب گزر گئے، کتنے ہو گئے؟ 4000 برس گزر گئے۔ میٹھے پانی کی روانی میں کوئی فرق نہیں ہے، میٹھے پانی کی روانی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ترجمہ ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ قرآن مجید اب اللہ اپنی طاقت بیان کرتا ہے۔ غالباً یہ مصر کے قریب کوئی دریا بہتا ہے، سمندر کی کوئی لہریں ہیں، اللہ کی ذات کہتی ہے مرج البحرین یلتقیان، ذرا میری قدرت کے نشان تو دیکھو۔ ایک سمندر ہے، ایک پانی، دائیں طرف لہر کڑوی ہے، بائیں طرف میٹھی ہے، بینہما برزخ، ہم نے ان کے بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈال دیا جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لا یبغیان، اور نہ پانی کی جرت ہے کہ کڑوا میٹھے میں مل جائے اور میٹھا کڑوے میں مل جائے۔ فبأی آلاء ربکما، تو یہ پانی، مکے کے پانی کے خزانے کی جرت نہیں ہے کہ ایک کسیلا یا کڑوے پانی کا ایک قطرہ آب زمزم کے اندر مل جائے۔ ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب۔ اور پھر وقت گزرا، وقت گزرتا گیا، آبادی بنتی گئی، زمزم رواں رہا، بنی جرم گئے تو اس کو بند کر گئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، اس کے زمانے تقریباً 1500 سال کے لگ بھگ یہ پانی بند رہا، کنواں بند ہو گیا۔ چشمہ ہوتا تو بند نہ ہوتا، کنواں بند ہو گیا۔ اللہ نے یہ سعادت بخشی عبد المطلب کو۔ تقریباً 1500 سال کے بعد عبد المطلب کو اللہ نے خواب میں دکھایا
کہ یہ ہے کنواں، یہاں کھودو یہاں کھودو. 3 دن خواب میں دیکھتے رہے، یہاں 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 کھودا. تو وہاں ان کا ایک بیٹا حارث اور عبد المطلب کنواں کھودا تو زمزم نکلا. پھر اس زمانے سے مختلف شکلیں اختیار کرتا کرتا آج جس شکل میں ہے آپ دیکھتے ہیں. ہم 1996 میں گئے. اس وقت نیچے اترتے تھے، ایک بڑی موٹر تھی اور لوگ نہاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. 2008 میں گئے تو نیچے بند. اس سے پہلے کیا شکل، اس سے پہلے کیا شکل، اس سے پہلے کیا شکل، اللہ جانتا ہے. ساری شکلیں بدلتی گئیں لیکن پانی کی شکل نہیں بدلی. پانی کی شکل نہیں بدلی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اے میرے حبیب، ہم نے کعبے کے ارد گرد اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں. یہ زمزم اللہ کی نشانی ہے. اگر اللہ کی نشانی نہ ہوتی تو زمانے کی گردش اسے توڑ کے رکھ دیتی، بدل کے رکھ دیتی. پانی کبھی کسیلا ہوتا، کبھی کڑوا ہوتا، کبھی میٹھا ہوتا، کبھی رنگدار ہوتا، کبھی بے رنگ ہوتا، لیکن اللہ کی نشانی کبھی بدلتی. اور پھر فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ. آپ نے فرمایا تم زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیو، اللہ تمہاری ہر نیت کو پورا کر دے. اللہ تمہاری نیت کو پورا کر دے. اور اس کے بعد پھر وقت گزرا. اب یہ زمزم تھا اور کچھ نہیں تھا. اب حکم ہوا اے میرے ابراہیم، جس گھر کو آدم نے بنایا تھا اب تم اسے نئے سرے سے بناؤ. پہلا پارا آخری آیات اس کے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے میرے اللہ، میں 3 دعائیں کر رہا ہوں. میں نے یہاں وَيُزَكِّيهِمْ پہلے پڑھا ہے، حالانکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسری جگہ پر وَيُزَكِّيهِمْ پہلے آتا ہے. آگے پیچھے لانے اس کی بھی ایک حکمت موجود ہے. جب کعبے کو بنا رہے تھے ایک نشانی اور دے دی. ابراہیم معمار، اسماعیل مزدور چھوٹے قد کا، اور عمارت بڑی. آسمان سے ایک پتھر اتارا، اے ابراہیم اس پہ کھڑے ہو کر میرے گھر کو بناؤ. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب تم اوپر جانا چاہو گے پتھر تمہیں اوپر لے جائے گا، جب تم گھومو گے تو پتھر تمہارے ساتھ گھومے گا. اور میں اس پتھر کو نشانی بنانے کے لیے اس پتھر کے اندر اللہ نے ابراہیم کے پاؤں پیوست کر دیے، پاؤں اس میں پیوست کر دیے، اور اس کو اللہ نے باقی رکھا. مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنا رہے تھے. یہ حضرت عمر کے زمانے میں پیچھے آیا، پہلے دروازے کے ساتھ تھا، پہلے یہ دروازے کے ساتھ تھا. مقام ابراہیم یہ بھی میری نشانی ہے ایک، اور اس کی نشانی ہونے کی دلیل ہے کہ آج تک باقی ہے، آج تک باقی ہے. صفا اس کی نشانی ہے، مروہ اس کی نشانی ہے، حجر اسود اس کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اس کی نشانی ہے، مائے زمزم اس کی نشانی ہے، بیت اللہ خود سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے. دنیا میں کتنے بڑے آئے، کہیں چنگیز خان آیا، کہیں ہلاکو خان آیا، کہیں سکندر یونانی آیا، اور بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے زوراور آئے، اسلام کے دشمن آئے، کعبے کے دشمن آئے، لیکن کسی کی جرت نہ پڑی کہ کعبے کو گرا سکے. اگر یقین نہیں آتا تو ایک آیا تھا پھر
ایک یمن کا ابرہ آیا تھا پھر کیا لے کر گیا؟ قرآن کیا بولتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ تاریخ انسان دیکھے، کیا تاریخ انسان نے نہیں دیکھا؟ وہ ہاتھیوں والا بڑا اکڑتا ہوا آیا، بڑی طاقت سے آیا، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا؟ اے اللہ تو جان اور تیرا گھر، ہم میں تو طاقت نہیں کہ ابرہ کا مقابلہ کر سکے، ابرہ کا مقابلہ کر سکے۔ رب ذوالجلال کی قسم، کعبے کی حرمت پہ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں اس کے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور پھر کسی نے جرأت نہ کی کعبے کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے۔ اور آج تک اللہ اس کی حرمت کو باقی رکھے گا، اور جب اس کی حرمت ٹوٹنے لگے گی، آپ نے فرمایا کہ حبشی آئے گا، اس کی حرمت کو توڑ کے رکھ دے گا، اللہ کی غیرت جوش مارے گی، خدا قیامت کو قائم کر دے گا۔ جب کعبے کی حرمت نہ رہے گی، کعبے کا وجود نہ رہے گا، تو اس کائنات کا وجود پھر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ کعبے کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ آقا دو جہان جب مکے کو چھوڑ کر نکلنے لگے، آپ پہاڑی پہ چڑھے اور آپ فرمانے لگے، اے مکہ کی زمین، اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ محبت محمد کو کسی جگہ سے نہیں ہے، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، ورنہ محمد کا جی نہیں چاہتا تھا کہ مکے کو چھوڑ کر کہیں اور جائے۔ اور اس لیے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ کعبے کی حرمت کا نتیجہ ہے کہ یہاں حدود حرم بنی، حدود حرم، یہ شمیسی کا مقام جسے حدیبیہ بھی کہتے ہیں، یہ چوکی جو جدے کی طرف سے جاتی ہے، یہاں اور مسجد عائشہ اور ذات لبن کہیں 16 کلومیٹر، کہیں 7، کہیں 12، جیرانہ، اس کے اندر کوئی شخص شکار نہیں کر سکتا، کوئی آدمی درخت کاٹ نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس پہ دم پڑے گا، اور اگر کوئی شخص جرم کر کے حدود کے اندر آ جائے کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ اور حضور نے فرمایا یہ اللہ نے شان دی ہے مکے کی گلیوں کو کعبے کی وجہ سے۔ اور ابراہیم کی دعا کیا تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اسے امن والا بنا دینا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے برجیاں خود لگائیں حدود حرم کی، پھر فتح مکہ کے روز حضور نے تجدید فرمائی، اور وہی برجیاں آج تک قائم ہیں، اور قیامت تک اسے کوئی مٹا نہیں سکے گا، مٹا نہیں سکے گا۔ واقعات اور چیزیں تو بہت تھی میری نظر میں، بجلی بھی گئی ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔